अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में प्रैक्टिकली हम नमाज़ पढ़ने का तरीका, नमाज की अदायगी किस तरह होनी चाहिए, सुन्नत तरीका क्या है, उस पर बात करेंगे और उस तरीके के मुताबिक नमाज़ पढ़ेंगे ताकि हम अपनी नमाज को दुरुस्त कर सकें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नमाज उस तरह पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा, यानी मसनून तरीके के मुताबिक। तो सबसे पहले जब हम नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं तो अपनी जगह जो है, जगह खड़े होते वक्त हमने अगर जमात में आके मिलना है तो खुसूसी हमें अपनी सफ़ को दुरुस्त करना चाहिए। जब हम सफ़ में आके खड़े होंगे तो हम अपना पाँव रखेंगे, तो ये देखें जो सफ़ है इस पर हमारी एड़ी होनी चाहिए। सफ़ से पाँव इतना इतना बाहर निकाल देना, इतनी एड़ी को पीछे कर देना, ये दुरुस्त नहीं है। सफ़ में आप पाँव इस तरह रखें कि एड़ी आपकी पीछे से, आप नमाज़ शुरू करने से पहले देख लें कि एड़ी सफ़ से बाहर ना हो। बाज़ लोग आधा आधा पाँव, आधी आधी एड़ी पीछे कर लेते हैं, ये दुरुस्त नहीं। दूसरी बात कि आपके दोनों पाँव बिल्कुल किबला रुख हों, इस तरह सीधे वी की शक्ल में पाँव नहीं रखने चाहिए, इस तरह भी नहीं रखने चाहिए कि आगे से अंदर की तरफ हों और पीछे से बाहर की तरफ, बल्कि आपके पाँव बिल्कुल इस तरह सीधे हों, ऐसे या ऐसे ना हों, वी की शक्ल में भी ना हो और अंदर से गोलाई में भी ना हो, बल्कि बिल्कुल सीधे पाँव होने चाहिए। जैसे इस वक्त आप देख रहे हैं कि पाँव बिल्कुल सीधे किबला रुख हैं, ठीक है। तो ये पाँव सीधे रखने का तरीका है। उसके बाद आप जब नमाज़ शुरू करेंगे तो नमाज के शुरू करने में दो तरीके मिलते हैं हमें रफ़ुल यदैन करने के। जितनी भी चीज़ें मैं बयान करूँगा मुझे उम्मीद है कि आपको सामने लिखी हुई उसके रेफरेंस जो हैं वो मिलेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले नमाज़ शुरू करने से पहले जो नीयत है, तो नीयत की बात करें तो नीयत दिल के इरादे का नाम है। ज़ुबान से बोलना, नीयत कहना कि 4 रकात नमाज, 4 रकात नमाज फ़लाँ इमाम के पीछे और इस तरह से, ये मसनून नहीं है, किसी भी हदीस से साबित नहीं। अगर ये मसनून होती तो अरबी में कम अज़ कम होती, तो ये सुन्नत से साबित नहीं है। सिर्फ़ दिल में आप इरादा कर लें, नीयत कर लें कि मैं नमाज़ पढ़ने लगा हूँ, अल्लाह ताला जानते हैं, तो आप अल्लाहु अकबर कह के नमाज़ शुरू करेंगे और आपके ये हाथ इस तरह हो नॉर्मल, बिल्कुल इतने सख्ती देना और बिल्कुल ढीले छोड़ देना दुरुस्त नहीं, बल्कि आप एक नॉर्मल तरीके से इस तरह अल्लाहु अकबर, ये आपने इस तरह अपने दोनों हाथ उठाने। अच्छा, एक हदीस में है कि रफ़ा यदई इला मनकिबैहि, आपने अपने कंधों तक हाथों को उठाया, ये जो आपके कंधे हैं इनके बराबर हों। तो सबसे पहले ऐसे अपने हाथ उठाएंगे और हदीस में है कि रफ़ा यदई इला मनकिबैहि, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ उठाए अपने कंधों के बराबर, ठीक है। तो ये कंधों के बराबर हाथ जो हैं बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं करें, बहुत ज़्यादा ढीले भी नहीं करें, नॉर्मल आप अल्लाहु अकबर इस तरह कहें। ये जो तरीका होता है ना ऐसे इस तरह, ये दुरुस्त नहीं, अल्लाहु अकबर, ठीक है। दूसरी हदीस में है कि आपने अपने दोनों हाथों को उठाया इला उज़ू नहीं, अपने कानों तक, कानों की लू तक। ये कान है, ये इनकी लू है, ठीक है, ये कान है, ये इनकी लू है, तो आप यहाँ तक हाथ उठा सकते हैं अल्लाहु अकबर के उंगलियाँ कानों की लू के बराबर हों। तो ये दो तरीके हैं, एक कंधों तक, दूसरा कानों की लू तक। आप यहाँ तक हाथ अपने उठा सकते हैं लेकिन हाथ आपके किबला रुख हों, ठीक है। तो ये करना, इस तरह करना, ऐसे करना, ये इनमें से कोई तरीका ना मसनून है, ना ही सलफ़ सालिहीन में से किसी से मिलता है। तो सिंपल तरीका अल्लाहु अकबर या यहाँ तक। उसके बाद आप अपने हाथ बांधेंगे इस तरह से। हाथ बांधने के 3 तरीके हदीस में हमें मिलते हैं। एक, वज़ा यदहुल युमना इलल युसरा, ये वज़ा यदहुल युमना इलल युसरा, दायाँ हाथ बाएँ हाथ पे रखें। और इब्ने खुज़ैमा की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अला सदरी ही, अपने सीने पे हाथ रखा, ये इस जगह पे हाथ रख लें। सही मुस्लिम की हदीस में है कि आपने नाफ से ऊपर रखे, यहाँ पर भी हाथ बांधे जा सकते हैं। नाफ से लेके सीने तक का जो हिस्सा है आप किसी जगह पर भी अपने हाथ बांध सकते हैं। अच्छा, हाथ बांधने का दूसरा तरीका ये देखें, ये जो जोड़ है और ये जोड़, इसको इसके ऊपर रखें इस तरह से, ये दूसरा तरीका है, ठीक है। इसके अलावा एक तीसरा तरीका सही बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दाएं हाथ को अपनी बाएं इस कोनी पर रखते थे, ठीक है। तो ये तरीका तीसरा है। 3 तरह से आप किसी तरह भी हाथ बांध सकते हैं। जिस सहाबी ने जिस तरीक़ों को देखा उसको बयान कर दिया, 1, 2 और 3 इस तरह से। नाफ से नीचे हाथ बांधना इस तरह से, इसकी कोई सही हदीस मौजूद नहीं है। जो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत मिलती है बिल इत्तिफ़ाक़ मुहद्दिसीन के, वो ज़ईफ़ है, वो दुरुस्त नहीं, और ज़ईफ़ रिवायत से अमल नहीं लिया जा सकता। तो ये हाथ बांधने के 3 तरीके मैंने आपको बता दिए। इसी तरह नमाज में जब आप क़याम करेंगे, दुआएं पढ़ लेंगे, जो सूरतें पढ़नी हैं आपने फ़ातिहा के बाद वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दोबारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू जाने लगते तो
رکوع کا ارادہ کرتے تو پھر دوبارہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 5، مسلم میں 6، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، ابن خزیمہ میں، مجمع الزوائد میں، مطلب احادیث کی 20 کتابوں میں آپ کو یہ روایت ملے گی، اور ان کی تعداد تقریباً 400 کے قریب ہے کہ آپ نماز میں رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے۔ رفع الیدین کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، تو پھر آپ ایسے کرتے، پھر اس کے بعد آپ رکوع چلے جاتے، تو اس طرح ہم رکوع کریں گے۔ اب یہ دیکھیں رکوع میں خصوصی طور پہ اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ جو آپ کے دونوں ہاتھ ہیں اس طرح ہوں، ٹھیک ہے، ایسے آپ سامنے دیکھیں، اور یہ آپ کے جو ہاتھ ہیں اس طرح سے ہوں، یہ طریقہ اور یہ طریقہ یا اس طرح سے یہ درست نہیں۔ آپ اپنے ہاتھوں کو آرام سے اس طرح رکھیں اور کمر آپ کی بالکل سیدھی ہو، ٹھیک ہے، کہ آپ ہاتھ اس طرح رکھیں گے اور سر جو ہے اور کمر آپ کی بالکل سیدھی ہو، ٹھیک ہے۔ پھر آپ وہ جو بھی تسبیحات پڑھنی ہے، دعائیں پڑھنی ہیں وہ پڑھیں گے، اور پھر دوبارہ اطمینان سے آپ اٹھیں اور دوبارہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر تک اٹھائیں، سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، وہی کہ یہاں تو آپ اپنے کندھوں تک اٹھا لیں یا کانوں کی لو تک اٹھائیں۔ اب رکوع سے جب آپ اٹھے ہیں تو اطمینان سے آپ سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ آپ دعائیں انتہائی اطمینان سے پڑھیں گے۔ میں چونکہ وقت تھوڑا ہے تو اسی حساب سے جو ہے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد جب آپ رکوع سے سجدے میں جانے لگے ہیں تو اس میں کنفیوژن ہوتی ہے بعض لوگوں کو، کچھ لوگ گھٹنے پہلے لگاتے ہیں اور کچھ ہاتھ لگاتے ہیں، لیکن صحیح حدیث سے جو ثابت ہے کہ آپ پہلے اپنے ہاتھ زمین پر نیچے لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نیچے جائیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ اپنے ہاتھ پہلے لگائیں گے پھر گھٹنے۔ اب اس کے بعد آپ سجدہ کریں اس طرح سے، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں بھی آپ کو دوبارہ سجدہ کر کے دکھاتا ہوں۔ اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ 7 ہڈیوں پہ سجدہ ہوگا، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں اور پیشانی، یہ والا جو حصہ ہے اس میں آپ دیکھیں اس طرح سے دونوں ہاتھ ہیں، دونوں پاؤں ہیں اور پیشانی ہے اور دونوں گھٹنے۔ تو یہ دیکھیں سجدہ کرنے کا جو طریقہ ہے، آپ دونوں ہاتھ اس طرح لگائے ہیں، یہ 2 ہاتھ ہو گئے، 2 گھٹنے ہو گئے اور 2 آپ کے جو پاؤں ہیں، 6 ہڈیاں ہو گئی، اور 7ویں ہے پیشانی اور ناک، یہ 1 ہڈی ہے، ناک بھی نیچے لگانا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ ایسے سجدے میں چلے جاتے تھے، اور یہ آپ اپنے بازو دیکھیں، بازو آپ نے اپنے بالکل جدا رکھنے ہیں، پیچھے سے کمر اٹھا کے رکھیں اور سجدے میں یہ آپ اپنے بازو جدا رکھیں گے۔ یہ جو طریقہ ہے نا اس طرح سے، یہ دیکھیں یہ والا طریقہ جو ہے، یہ بازو جو ہے ٹانگوں کے ساتھ جوڑ دینا، رانوں کے ساتھ ملانا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور عورتیں بعض دفعہ ایسے کرتی ہیں، یہ زمین کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ عورتوں کی اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ عورت کی اور مرد کی نماز میں فرق ہے، اس کو دلیل دینی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صیغہ بولا، فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، سلو کہا ہے، اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو نماز میں عورت کا کہنا کہ وہ ایسے کرے، اس طرح کرے، بازو نہیں کھولے، اس کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، کوئی دلیل موجود نہیں۔ عورت بھی اسی طرح اپنے دونوں بازو اس طرح کھولیں گے اور کمر اٹھا کے رکھیں اور اس طرح سجدہ کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ سجدے میں جو ہے آپ کے جو پیچھے دونوں بازو ہیں، دونوں پاؤں ہیں، وہ بھی آپس میں ملے ہوئے ہونے چاہیے۔ اچھا، یہ پاؤں دیکھیں، پاؤں جو ہیں دونوں اس طرح سے، یہ دونوں پہلے تو پاؤں آپ جوڑیں گے، جڑے ہوئے ہوں، اور یہ دیکھیں یہ جو حصہ ہے نا، اس کو زمین پہ لگائیں گے، اس طرح کھڑے رکھنے ہیں پاؤں، ایسے نہیں کرنے، یہ طریقہ درست نہیں، اس طرح کریں اور پاؤں جوڑ کے رکھیں اور ہاتھ بازو اس طرح آپ کے الگ ہوں، اور اس طرح پھر آپ کہیں گے تو اس طرح بیٹھ جائیں گے، اللہ اکبر، بیٹھنا ہے آپ نے۔ تو یہ جو آپ کا پاؤں ہے پنجہ، اس کے اوپر آپ نے وزن ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پاؤں کھڑا ہوگا اور یہ والا پاؤں جو ہے آپ نے نیچے بچھایا ہوگا، لیفٹ والا۔ اچھا، رکوع میں اور سجدے میں ایک بات یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود، جو شخص سجدے اور رکوع میں اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو کمر جو ہے اپنی بالکل سیدھی رکھیں، سجدے میں بھی اگرچہ کمر آپ نے پیچھے سے اٹھانی ہے، لیکن ایک جو ہے نا وہ ڈھلک نہیں ہونی چاہیے، جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کمر سیدھی ہو اور پیچھے سے کمر اٹھا کے رکھیں سجدے کے دوران۔ اسی طرح پھر آپ 2 سجدے کرنے کے بعد اس طرح آپ اپنے ہاتھ رکھیں گے اور یہ نشان بنا لیں تشہد میں بیٹھتے وقت، اس طرح سے دیکھیں ہاتھ، یہ 3 انگلیاں ہیں اور یہ انگوٹھا اس انگلی کے ساتھ مل جائے گا اور یہ انگلی الگ رہے گی اس طرح سے،
اور سنن ترمذی کی حدیث ہے کبھی کبھی آپ اپنی انگلی کو اس کو ہلایا کرتے تھے. ایک دفعہ ہلا دینا بھی کافی ہے، لیکن آپ تھوڑی دیر کے بعد ہلاتے رہیں، لیکن واضح طور پہ اس طرح ہلانا کہ دوسرا متاثر ہو، ایسے نہیں کرنا. تو یہ درست طریقہ ہے کہ آپ اس طرح ہاتھ رکھیں اور کبھی کبھار اس انگلی کو ہلا دیں. سنن ترمذی کی حدیث میں یہ موجود ہے. پھر اسی طرح آپ تشہد میں جب بیٹھے ہیں تو 4 رکعتوں کی نماز ہے، تو آپ آخری رکعت میں ہیں تو آپ تورک کریں گے، یعنی اس طرح بیٹھیں گے کہ آپ کا دایاں پاؤں اسی طرح رہے کھڑا اور بایاں پاؤں نیچے سے آپ نکالتے، اور یہ جو گھٹنے ہیں یہ انگوٹھا جو ہے یہ اس ٹانگ کے نیچے سے اتنا آپ باہر نکالتے، یعنی اس طرح بیٹھتے تھے. تو یہ بھی مسنون طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں تورک. تو بہرحال یہ ایک طریقہ ہے تشہد میں بیٹھنے کا، اور آپ اپنے ہاتھ انگلیاں اس جگہ پہ رکھیں گے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آپ تشہد جب پوری ہو جائے تو آپ سلام پھیریں. سلام پھیرنے میں عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ اکثر غلطی کرتے ہیں. کوئی اس طرح سلام پھیرتا ہے تقلب کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر ایسے واپس جاتے ہیں. پھر کچھ لوگ صرف ایسے ہی کر دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ آپ آرام سے سمپل سا طریقہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جتنا آپ کا سر آرام سے گھومتا ہے. حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو سلام پھیرتے وقت آپ کے یہ جو رخسار تھے یہ پیچھے والی صف میں صحابہ کرام کو نظر آ رہے ہوتے. تو کم از کم اتنا سر پھیریں کہ یہ چہرہ ادھر برابر آ جائے اور پیچھے والے کو رخسار نظر آ رہے ہوں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر اس کے بعد آپ جو اللہ اکبر کہتے ہیں، استغفر اللہ کہتے ہیں، تسبیحات جو ہیں وہ پڑھتے. تو یہ ایک نماز کا طریقہ ہے، بڑا سمپل سے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. تو ہمیں سنت کے مطابق ہی نماز پڑھنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سے قبول فرمائے.